نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ و بین النار ثلاث خنادق، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ کل خندق ابعد مما بین الخافقین، کہ ہر خندق مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہوگی؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور اس فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ ہوا یعکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ نمبر 2، جو نیکیاں وہ باہر رہ کر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت، غرباء کی مالی امداد، علماء کی مجلس میں حاضری اور دیگر نیک کام، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو وہ نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہر کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں یا دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے گا تو پھر سب کے سب گناہگار ہوں گے۔